نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل العلم، باب علم کی فضیلت کے بارے میں. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر بلندی عطا کرتا ہے. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، درجات، ان کے لیے درجات ہیں، یعنی ہر اہل ایمان کا درجہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اہل علم کے درجات ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وقولہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرما رہے ہیں جن کے معلم وہ براہ راست خود ہیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مزید علم کے لیے دعا کریں، جبکہ آپ کے علم کا سورس دنیا نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنا چاہے دے سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن آپ کو احساس دلایا گیا کہ آپ خود اس کے لیے مزید دعا کریں. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ علم زندگی کے کسی حصے میں بھی مکمل نہیں ہوتا، تکمیل نہیں پاتا. یہ دعا مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما. علم کی حرص جو ہے اسے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، وہ بڑھتی رہے، اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اور عطا فرما، اور عطا فرما. اور یہ آیت ویسے بھی آ سکتی تھی، رب زدنی علما، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ زندگی میں انسان کو علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے. پورے قرآن پاک میں یہ دعا کہیں نہیں سکھائی گئی کہ رب زدنی مالا، کیونکہ انسان اس کے لیے خود ہی حریص ہے، وہ نہ بھی دعا مانگے تو اس کے لیے دوا بھی بہت کرتا ہے، لیکن علم کے لیے دوا بھی جبھی ہوتی ہے جب دعا کی توفیق ہو. اس باب میں امام بخاری صرف باب باندھتے، کوئی حدیث نہیں لاتے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس معیار پر انہیں کوئی حدیث نہیں ملی جو انہوں نے صحت کے معیار قائم کیے ہوئے تھے حدیث کے لیے. اگلا باب، باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. باب ہے من، جو کوئی، سئل سوال کیا گیا، پوچھا گیا، علما علم کی بات، وہو مشتغل، اور وہ مشغول ہو. یعنی اگر کسی شخص سے کچھ سوال کیا جائے اور وہ شخص مصروف ہو کسی اور کام میں، سکھانے میں ہی مثلاً، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، فاتم الحدیث، اپنی بات پوری کر لے، ثم اجاب السائل، پھر جواب دے سوالی کو. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص پڑھا رہا ہے اور دوسرا شخص بیچ میں انٹرپٹ کر کے سوال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے، کیا ادب ہے، کیا حق ہے سوال کرنے والے کا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتایا گیا جو آپ حدیث میں پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ جو شخص پڑھا رہا ہے وہ اپنی بات مکمل کر لے، پڑھا چکے، اور پھر اس سوال کو انٹرٹین کرے. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح حدثنی جو یہ نا، یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں، دوسری سند لا رہے ہیں. ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی قال حدثني ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، بینما یعنی اس اسنا میں، اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یحدث، حدیث بیان کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، القوم، لوگوں کو. جاءہ اعرابی، کہ آیا آپ کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو، فقال، کہنے لگا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی.
یعنی آپ کی بات کو کاٹ کے بیچ میں سوال کرتا ہے، جی یہ مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی، شاید آپ قیامت ہی کی کوئی بات کر رہے ہوں گے. فمدا، تو جاری رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحدث کلام کرنا، یعنی مدا گزر گئے، یعنی گزرتے رہے، چلتے رہے، یعنی آپ اپنی بات کو جاری رکھا. فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے کہا، سمع، آپ نے سن لیا ہے، ما قال، جو اس شخص نے کہا. فکرہا، تو آپ نے ناپسند کیا ہے، ما قال، جو اس نے کہا، یعنی آپ کو اس شخص کا سوال پسند نہیں آیا، اس لیے شاید آپ نے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم، دوسرے کہنے لگے، بل لم يسمع، ہمارا خیال ہے آپ نے سنا ہی نہیں. حتی اذا قضى، یہاں تک کہ جب آپ پوری کر چکے، حدیثہ، اپنی بات، قال، تو آپ نے فرمایا، این، کہاں ہے، راہ، میں سمجھتا ہوں اس کو، السائل، سوالی، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے. قال، تو وہ شخص بولا جس نے سوال کیا تھا، ہا انا یا رسول اللہ، ہاں یہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں. قال، فرمایا، فاذا، تو جب، ضیعت الامانۃ، ضائع کر دی جائے گی امانت، فانتظر الساعہ، تو انتظار کرنا قیامت کا. قال کیف اضاعتها، اس نے پوچھا کس طرح ہے اس کو ضائع کرنا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس کو ضائع کرنا، امانت کو. قال، آپ نے فرمایا، اذا، جب، وسدہ، سپرد کر دیے جائیں، الامر، معاملات، الی، طرف، غیر اہلہ، نا اہل لوگوں کے، فانتظر الساعہ، تو انتظار کرو قیامت کا، پھر قیامت قریب ہے. اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یہاں حدیث تو کچھ اور بتاتی ہے لیکن امام بخاری نے اجتہاد کچھ اور کیا ہے. وہ حدیث کو قیامت کے باب میں لانے کی بجائے یا قیامت کے بارے میں اس کو کوٹ کرنے کی بجائے اصل میں حدیث کے جو انداز ہے اس سے بات نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہو تو وہ اگر جواب نہیں دیتا بیچ میں تو یہ بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں، وہ اپنی بات کو مکمل کر کے کلام کے بعد جواب دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھانے کا ایک سیشن ہونا چاہیے اور سوال جواب کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اہم بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، حکومت اور عہدے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائے جو اس کو چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ اب قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باب من رفع صوتہ بالعلم، باب من، جس نے رفع، بلند کی، صوتہ، آواز اپنی، بالعلم، علم کے ساتھ، یعنی علم سکھانے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہے، اور طبعاً پھر اس سے سپیکرز وغیرہ اور مائک کا سسٹم جو ہے اس کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہد عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہ گئے ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی سفرتن، ایک سفر میں، سافرناہا، سفر کیا ہم نے اس میں، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ پیچھے رہ گئے، کوئی خاص وجہ ہو گئی. فادرکنا، تو آپ نے ہم کو پا لیا، یعنی ہم پہلے کسی مقام پہ پہنچے اور آپ پیچھے سے آ گئے. وقت، اور تحقیق، ارہقتنا، ارہقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تھکانا، لیکن یہاں مراد ہے کہ جلدی جلدی پائی ہم نے یا پڑھی ہم نے الصلاۃ، نماز، یعنی نماز کا وقت تنگ تھا. ارہقتنا الصلاۃ، آ پہنچی ہم کو نماز، یا تھکا دیا ہم کو نماز نے، یعنی جلدی کی ہم نے کہ ہم نماز پڑھ سکیں. ونحن نتوضا، اور ہم وضو کر رہے تھے، یعنی وقت تنگ تھا نماز کا اس لیے جلدی کر رہے تھے، ہم پریشان ہو رہے تھے اور جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو کیا ہم نے مسح اپنے پاؤں پہ، یعنی جلدی میں ہم نے سوچا چلے اوپر سے دھو لیا تو پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں، یعنی پاؤں کو پوری طرح نہیں دھویا، توجہ کے ساتھ نہیں صاف کیا. فنادا، تو پکارا آپ نے، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اپنی بلند ترین آواز میں، یعنی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں اور ادھورا ادھورا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی اور آپ نے اسی وقت کیا کیا، بلند ترین آواز میں سب کو خطاب فرمایا تاکہ ہر کوئی سن لے. کیا؟ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ، ہلاکت ہے، لِلْأَعْقَابِ، ایڑیوں کے لیے، مِنَ النَّارِ، آگ میں سے، یعنی آگ کی وجہ سے،
مرتین 2 مرتبہ یہ بات فرمائی، او ثلاثن یا 3 مرتبہ دہرائی، یعنی 2-3 بار بلند آواز سے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ پاؤں کو اچھی طرح دھو. اگر وضو میں پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی لوگ ٹیپ کے نیچے پاؤں ایسے آگے کر کے فوراً پیچھے کر لیتے ہیں اور اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ٹخنے بھی دھلے ہیں یا نہیں، ایڑی بھی اچھی طرح، کیونکہ بعض اوقات ایڑیاں خشک ہوتی ہیں یا پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے کوئی میل وغیرہ ان پہ ہو سکتی ہے یا کوئی چیز چپکی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ انشاءاللہ آگے کتاب الوضو میں پڑھیں گے کہ جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے ہر حصے کا جو ہے پوری طرح دھویا جانا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا اور نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے. باب قول المحدث، باب محدث کا قول، حدثنا بیان کیا ہم سے، او اخبرنا یا خبر دی ہم کو، وا اور، انبأنا بتایا ہم کو نبأ سے، وقال لنا الحمیدی اور ہم سے حمیدی نے کہا، جس کا پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قریشی استادوں میں سب سے زیادہ افقہ تھے امام بخاری کے. حمیدی کہتے ہیں کہ کان عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبأنا و سمعت واحدا، کہ ابن عیینہ یہ کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ، ان کے خیال میں یا ان کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبأنا اور سمعت کا ایک ہی درجہ ہے، یعنی ان کو ایک دوسرے سے بدل کے استعمال کیا جا سکتا ہے. مراد یہ کہ ابن عیینہ اس میں فرق نہیں کرتے. اب بات کیا ہے، یہ کیا علم کے باب میں یہ کیا چیز آ گئی؟ یہ علم کی میتھڈالوجی پہ بات ہو رہی ہے کہ کس میتھڈ سے دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے استاد سے ایک چیز کی سند کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص حدثنا کی بجائے اخبرنا کرتا ہے تو اس کا کیا سمجھا جائے گا؟ فرمایا کہ ابن عیینہ کی رائے میں ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. وقال ابن مسعود، ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام بھی بعض اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرتے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے؟ حدثنا کا. وہو الصادق المصدوق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کی گئی، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بھی سچ تھا. وقال شقیق عن عبداللہ، اور شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی، یعنی حدثنا بھی عبداللہ بن مسعود نے استعمال کیا اور سمعت کا لفظ بھی استعمال کیا. وقال حذیفۃ، اور حذیفہ نے کہا، حذیفہ بن یمان مراد ہے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی. یعنی ایک اور مثال لا رہے ہیں امام بخاری کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہوئے حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ ابن عباس کیسے روایت کرتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان ربہ یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربہ، یہ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے الفاظ نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسے منسوب کر کے بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں اور حدیث قدسی میں فرق یہی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی بلکہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. اور اس سند میں یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان النبی اور ان ربی، جس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ حدیث کی روایت کرتے ہوئے حدثنا اور سمیتوں کے علاوہ ان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وقال انس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل، تو یہاں بھی ان کا لفظ استعمال ہوا. وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا لفظ، یرویہ عن ربکم عز وجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا یعنی تم سب کے رب سے عز وجل سے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی حدثنا اور ان کے الفاظ موجود تھے، یعنی یہ بعد میں محدثین نے کچھ اپنی طرف سے اختراع نہیں کی بلکہ یہ روایت خود صحابہ کرام سے چلی آئی ہے.
حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر، قولی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً درختوں میں سے، شجرتن ایک درخت ہے، یعنی درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط نہیں گرتا، ورقها اس کا پتا، یعنی اس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، مثل المسلمی مثال ہے مسلمان کی، یعنی اس درخت کی مثال مسلمان کی سی ہے، فحدثونی تو بتاؤ مجھ کو، ما ہی وہ کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی. فوقع الناس تو پڑ گئے لوگ، فی شجر البوادی صحرائی درختوں میں، کوئی کسی درخت کا نام لینے لگا، کوئی کسی کا لینے لگا. قال عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، ووقع اور آیا، فی نفسی میرے دل میں خیال، یعنی پڑ گیا میرے دل میں، یعنی ایک خیال آیا گزرا، انہا النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی میں اس کو سمجھ گیا کہ یہ آپ نے کس درخت کی مثال دی ہے. فاستحییت میں شرما گیا کیونکہ آپ سب سے چھوٹے تھے اس ساری مجلس میں. ثم قالوا پھر انہوں نے کہا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، سارے بڑے بڑے لوگوں کو، تو انہوں نے پھر آپ سے پوچھا. قالا آپ نے فرمایا ہی النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو جس باب میں امام بخاری لائے ہیں کہ حدثنا کا استعمال جو ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، فحدثونی، ٹھیک ہے، کہ تم مجھ کو بتاؤ، بیان کرو مجھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک پہیلی کے انداز میں بات کرتے تھے، ایک کویسچن کے انداز میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، سب سوچنے لگتے ہیں، جو سو رہے ہوتے ہیں لوگ جاگ جاتے ہیں. ورنہ آپ سمپلی یہ بھی تو فرما سکتے تھے، دیکھو لوگوں وہ ایک درخت ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی مثال مسلمان کی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آپ نے لوگوں کو ایک طرح سے ان کا امتحان لیا، ایک طرح سے دیکھنا چاہا کہ ان میں سے کون کیا کرتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، اور اس سے علم میں ایک دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے جب استاد شاگردوں سے کوئی سوال کرے. تو وہ لوگ جو تھے اچانک سوال سے، جیسے ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ذرا کام کم کرتا ہے، بات آتی بھی تو بھول جاتی ہے، ادھر ادھر کے درختوں کا سوچنے لگے. تو عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، صحابہ میں بہت چھوٹے تھے، اور اکثر لوگ ان کو کہتے تھے تم اتنے چھوٹے اور ہر وقت آپ کی مجلس میں گھسے رہتے ہو، اور یعنی ان کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں بات کو جلدی سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. جیسے کچھ لوگوں کو دولت اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اور صحت زیادہ اچھی مل جاتی ہے، کسی کو شکل مل جاتی ہے، کسی کو علم مل جاتے ہیں، تو کسی کو اسی طرح بات کو سمجھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمر کم سن ہونے کے باوجود بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے، بہت ذہین شخص تھے. لیکن چونکہ چھوٹے تھے تو اس لیے خاموش رہے. کہتے ہیں میں شرما گیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تو میں کیا بتاؤں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو کوئی جواب نہ دے سکا، تو لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، اور وہ وہی چیز تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں تھی. اگلا باب ہے باب طرح کا مطلب ہوتا پھینکنا. طرح الامامی، امام کا پھینکنا، المسئلہ ایک سوال کو، یعنی سوال کرنا مراد ہے، علی اصحابہ اپنے ساتھیوں پر، لیختبرا تاکہ جانچے، اندازہ کرے، ما عندہم من العلم جو ان کے پاس ہے علم میں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے سوال کر سکتا ہے، یعنی امتحان کی اجازت ہوتی ہے، ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثبوت سنت میں موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث پھر یہی بیان کرتے ہیں دوبارہ، یعنی جو پچھلی حدیث ہے میں اسی لیے اس کو صرف پڑھ دیتی ہوں، اور آپ یہ جو امام بخاری کا اجتہاد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کہتے ہیں. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادی. بوادی بادیہ کی جمع ہوتی ہے، اور بادیہ صحرا کو کہتے ہیں. بدو اسی سے ہیں، بدو صحرا کے رہنے والے، اور یہ شہر کا اپوزٹ ہوتا ہے. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حاضرہ، بادیہ حاضرہ، حاضرہ کہتے ہیں شہروں کو. قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلہ ثم قالوا
حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. باب القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوری ومالک القراءة جائزة. باب ہے قراءت کے بیان میں. قراءت سے مراد قرآن پاک کی قراءت نہیں، یعنی علم کو استاد کے سامنے پڑھ کے سنانا. کیا اس کی اجازت ہے یا ایسا کیا جا سکتا ہے، یا جن محدثین نے ایسا کیا انہوں نے درست کیا. والعرض، عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، یعنی اپنی لکھی ہوئی چیز پیش کرنا یا اپنے علم کو استاد کو سنا کر اس کی تصدیق کروانا. علی المحدث، استاد کے سامنے یا محدث کے سامنے. ورأى الحسن، اور حسن بصری کا خیال ہے یا انہوں نے سمجھا. والثوری، اور ثوری یعنی سفیان ثوری. ومالک، اور امام مالک نے. القراءۃ، قراءت کو. جائزتاً، کہ جائز ہے. رأى القراءۃ، یعنی قراءت کو جائز سمجھا، درست سمجھا، اس کو اہمیت دی. یعنی یہ تین امام جو ہیں، امام حسن بصری، ثوری اور مالک، یہ تینوں قراءت کے طریقے کو جائز قرار دیتے ہیں. اور قراءت اور عرض ایک ہی چیز کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ شاگرد پڑھے، استاد سنے اور اس کو کنفرم کرے. واحتج بعضهم، اور بعض نے احتجاج کیا. احتجاج بمعنی مظاہرہ نہیں ہے، یہاں مراد یہ کہ حجت اس میں سے نکالی، یعنی دلیل لی. واحتج، اور دلیل لی. بعضهم، ان میں سے بعض نے. فی القراءۃ، قراءت کے معاملے میں. علی العالم، عالم پر. بحدیث زمام ابن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث کو انہوں نے اپنے لیے حجت کے طور پر لیا، یا اس کام کے لیے انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے. اب وہ حدیث کیا ہے وہ آگے آئے گی. یعنی اس طریقے کے جائز ہونے پر دلیل انہیں ملی زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے. انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. کس نے کہا؟ زمام بن ثعلبہ نے. اللہ امرک، آ جب مد ہو جائے اور دو الف جمع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے امرا کا حکم دیا آپ کو؟ ان تصلی الصلوات، کہ آپ پڑھیں نمازیں، یعنی آپ کو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو زمام بن ثعلبہ کا یہ سوال جو ہے ایک طرح سے استاد کے سامنے ایک مسئلے کو پڑھنا ہے. اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوہ، اس بات کو زمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروا کے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ آپ نے خود نہیں فرمائی تھی، وہ بات زمام نے کہی تھی. جب آپ نے نام کہہ دیا تو انہوں نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے اپنی قوم کو جا بتایا کہ مجھ سے حضور نے فرمایا ہے. اور کس طرح آپ سے منسوب کر دیا؟ کیونکہ آپ نے نعم کہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے سامنے کوئی مسئلہ رکھے اور وہ اس پر صرف ہاں کہہ دے تو وہ سارا مسئلہ اپنی طرف سے بتانے کی بجائے جس نے ہاں کی اس کے ذمے سے یا اس کی سند سے یا اس کے حوالے سے دوسروں کو بتا سکتا ہے. فاجازوہ، تو انہوں نے اس کی اجازت دی. واحتج مالک بالسک، اور احتجاج کیا مالک نے دستاویز کے ساتھ. سک کہتے ہیں دستاویز کو، یعنی جس طرح دستاویزات پڑھی جاتی ہیں کسی عدالت میں کسی قاضی کے سامنے، تو اس سے مالک نے دلیل نکالی. یقرأ علی القوم، سک جو پڑھی جاتی ہے کسی قوم پر. فیقولون، پھر وہ کہتے ہیں اشہدنا فلان، ہم سے فلاں نے ذکر کیا. ویقرأ علی المقرئ، اور وہ پڑھا جاتا ہے اوپر پڑھنے والے کے. فیقول القارئ، اور پھر وہ پڑھنے والا کہتا ہے اقرأنی فلان، کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب وہ دستاویز کسی کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور وہ اس پر ہاں کرتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، تو پھر یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی شاگرد نے استاد کے سامنے کچھ پڑھ کے سنایا اور اس نے ہاں کی، تو پھر وہ ایک طرح سے ہاں ایک گواہی بن گئی، پھر اس کے ساتھ وہ دوسروں کو جا کے علم دے سکتا ہے اس کے ریفرنس سے. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام نے مجھ سے بیان کیا. قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن، یہ حسن بصری ہیں. قال کہتے ہیں، یہ کس کی رائے بیان ہو رہی ہے اب؟ حسن بصری کی. لا بأس بالقراءۃ، کہ قراءت میں کوئی حرج نہیں، یعنی قراءت کے طریقے پر علم حاصل کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کہ جس میں استاد نہ پڑھ رہا ہو، کسی شاگرد نے پڑھا ہو اور استاد نے اس پر صرف ہاں کی ہو. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان، اور یہ سفیان ثوری ہیں. قال اذا قرئ علی المحدث، جب پڑھا گیا اوپر کسی محدث کے، فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں، ان یقولا، کہ وہ کہے حدثنی،
کہ اس کو آگے بیان کرنے کے لیے حدثنی کا لفظ استعمال کرے. وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان القراءۃ علی العالم وقراءته سواء. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عاصم سے سنا، ابو عاصم کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک سے سنا اور سفیان ثوری سے بھی کہ عالم کے اوپر قرات کرنا، عالم کے سامنے کوئی چیز پڑھنا، ریڈ آؤٹ کرنا، اور عالم کا خود پڑھنا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی طرح ہیں. یعنی کسی عالم کی مجلس میں کچھ پڑھ کے سنانا یا عالم سے سننا. اب اگر اس علم کو آگے بیان کرنا ہے تو اس کے ریفرنس سے بیان ہو سکتا ہے، خواہ اس نے خود نہ بولا ہو، بولنے والا کوئی اور ہو، صرف اس کی کنفرمیشن پہ بات اس کی طرف منسوب کی جائے گی. یہ اتنی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیکار کی بحثیں کہاں سے آ گئی اور یہ کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو امانت اٹھ ہی گئی ہے. ہم تو اس بات میں کبھی بھی احتیاط نہیں کرتے کہ کیا بات کس نے کی. کوئی بات سنتے ہیں، جس سے دل چاہے اس کو منسوب کر دیتے ہیں، جس کے دل چاہے اس کو اس سے ہٹا کے کسی اور کے نام لگا لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اسٹوڈنٹس جب اسائنمنٹس لکھتے ہیں تو پورے کا پورا کلام کسی کا نقل کر کے اپنے پین سے لکھ کے اور اسٹیپلر لگا کے خوبصورت انداز میں پیشکش فلان. اسی طرح بہت سے شاعر بھی ایسے کرتے ہیں کہ کلام کسی اور کا چرا کے اپنے نام سے چھپوا لیتے ہیں، اور یہ چیز بہت عام ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں. اسی لیے ریسرچ کا کوئی معیار نہیں، سب نقالی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر سے چیزیں جمع کی ہوئی اور جمع کر کے ان کو اپنے نام سے شائع کر دیا. تو یہ ایک خیانت ہے کہ علم کسی کا ہو، سوچ کسی کی ہو اور اسے انسان اپنے نام سے منسوب کر لے کہ یہ میری بات ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا فرمان ہے. ائمہ، فقہاء اور محدثین ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے اس معاملے میں بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ اگر استاد نے بولا نہیں تو کیا ہم وہ بات جو اس کی مجلس میں ہوئی اور ایک خاص طریقے پر ہوئی اور شاگرد نے بولی تو کیا ہم اس کو استاد کے نام سے آگے روایت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بولنے والا تو استاد نہیں تھا، بولنے والا تو شاگرد تھا. اب یہ شاگرد جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس کے دو طریقے ہوتے تھے. یا یہ ہوتا تھا کہ وہ استاد ہی کی کتاب ہوتی تھی جو استاد خود پڑھنے کے بجائے شاگرد کو کہتا تھا کسی اچھے پڑھنے والے کو، اچھا تم پڑھو. اب وہ علم شاگرد کا اپنا نہیں ہوتا تھا، وہ جمع تو استاد ہی کا ہوتا تھا، لیکن استاد خود بولنے کی بجائے شاگردوں سے اور اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں بلواتا تو خود کیوں نہیں بولتا تو اسے کیا ہو جاتا تھا؟ اس زمانے میں علم کی مجلسیں 1، 2 یا 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، وہ کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی تھی اور ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی. اس میں بعض اوقات استاد جو تھا وہ مسلسل کئی گھنٹے بول نہیں سکتا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ استاد کا علم تو بہت ہوتا تھا مگر اس کے بولنے کا انداز لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا. اس کے مقابلے میں ایک شاگرد زیادہ بہتر طور پر ایک ہزاروں کے مجمع کو سنوا سکتا تھا. تو عموماً پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ استاد صرف اس کو کنفرم کرتا جاتا اور لوگوں کو سنانے کے لیے جس طرح یہ مائک استعمال ہوتا ہے تو بلند آواز کے واضح قرات کرنے والے، بہتر انداز میں عربی عبارت کو بولنے والے کو کھڑا کیا جاتا تھا جو لوگوں کو آگے استاد ہی کی چیز، اسی کا لیکچر سناتے تھے. ہو سکتا ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. وہ اس لیے کہ یہ چیزیں ذرا سی نئی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. کسی نے حدثنا کہہ دیا، خبرنا یا کوئی بھی، تو ہمیں تو ایک فضول سی بات لگتی ہے. وہ اس لیے لگتی ہے کہ ہمارا تو علم کے کوئی پیمانے ہی نہیں رہے، کوئی طریقہ ہی نہیں رہا، کوئی سلیقہ ہی نہیں رہا، کوئی ادب ہی نہیں رہا، کوئی احترام ہی نہیں رہا. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ چیزیں بیکار ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اسلام نے جو علمی امانت کا درس دیا اور جو تحقیق اور جھوٹ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ پیش آیا اور سامنے آیا، اور اس لیے ان مسائل پہ بحثیں کی گئیں.